شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات القول البدیع کے حوالے سے لکھا ہے. عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی. پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں بالخصوص جو نیک خواتین ہیں، اللہ پاک کی نیک بندیاں ہیں، ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. گزشتہ چند سلسلوں سے ہم حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کا ذکر خیر سن رہے ہیں، اور الحمدللہ اس پروگرام میں ہمارے دیگر بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے بالخصوص خواتین کے لیے ہے. ہماری اسلامی بہنیں خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور اس پروگرام کی دعوت بھی دیں، اس کو دیکھنے کی ترغیب بھی دلائیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے ان سے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی ولیہ مشہور ہیں، عابدہ زاہدہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس کو ولی کہیں گے تو وہ عالم ضرور ہوگا، ولیہ کہیں تو وہ عالمہ ضرور ہوگا، کیونکہ رب کریم نے کبھی کسی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی. سبحان اللہ. اچھا، اگر ولایت عطا فرمائی تو پہلے علم عطا کیا پھر ولایت عطا فرمائی. اچھا، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور یعنی آپ کی عبادت ضرب المثل تھی. مثلا کوئی اسلامی بہن بہت عبادت کرے، تو رابعہ بصریہ بن گئی ہے. ضرب المثل جس کو کہتے ہیں، ایک ایگزامپل دی جائے. سبحان اللہ. اچھا، پھر دیکھیں کہ ایک بہت اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ یقین رب کی ذات پر، ایمان. سبحان اللہ. اور اس کے رزاق ہونے کا یقین. سبحان اللہ. یہ اسباب کیا ہیں؟ ذریعہ ہیں. اصل تو نظر مسبب الاسباب کی طرف ہونی چاہیے، بے شک اسباب کی طرف نہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم کریں گے، اسباب اختیار کرنے کا اللہ رسول کا حکم ہے، ہم ضرور کریں گے. اچھا، یہی موضوع چل رہا تھا آپ کی خدمت میں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں. سبحان اللہ. تو لوگ وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، آپ خاموش تھیں. جب لوگ خاموش ہوئے تو فرمایا محرومی اس کے لیے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے رزق دینے میں شک کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بے شک بے شک. اور جس کو یقین نہیں ہے تو ایمان والا ہی نہیں ہے. اچھا، جب یقین ہے کہ اللہ ہی رزق دیتا ہے، پھر ہم 2 نمبریاں کیوں کر رہے ہیں؟ چور بازاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ سود و رشوت کا لین دین کیوں ہے؟ اب سنیں، قرآن پر ایمان والے کا یقین ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے بے شک کہ رب کا کلام ہے یا نہیں ہے.
ارے بھائی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک بے شک بلا شبہ لا ریب لا جرم یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی شک کی گنجائش بے نہیں. شک. کیا ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. سبحان اللہ. اچھا اللہ پر کسے لازم کیا؟ کوئی بھی نہیں کر کوئی سکتا. بھی نہیں کر سکتا. وہ سب کا خالق خالق. سب کا مالک ہے, سب کو عزت وہی دیتا ہے, بے شک. سب کو علم وہی دیتا ہے, بے شک. سب کو سب چیز جو بھی جس کو بھی ملی میرے رب نے عنایت بے فرمائی. شک. بے شک. بے شک. وہ اللہ کریم اپنے کرم سے سبحان اللہ. اپنی مخلوق کے رزق کا ذمہ کرم لے رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اچھا یہاں بڑی پیاری بات علماء نے لکھی, اللہ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے, جنت کا وعدہ نہیں فرمایا. رزق کا وعدہ ہے تو ہم 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے 14-14 گھنٹے لگے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. اور جنت کا وعدہ نہیں, نمازیں جا رہی ہیں, سستیاں ہو رہی ہیں, استغفر اللہ. اچھا وہ اللہ کریم نے ہر انسان, ہر حیوان, ہر جاندار, درخت, چرند, پرند, درند, جتنے اڑنے والے, جتنے رینگنے والے, سب کے لیے رزق کا وعدہ اس فرمایا. کا وعدہ فرمایا. اچھا جو حور ہیں, غلمان ہیں, فرشتے ہیں, ان کو بھی اللہ ہی زندہ رکھے ہوئے ہیں نا. بے شک. وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں, فرشتے کھانے پینے سے پاک. پاک. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حور عین جنت کی خوبصورت عورتیں جو جنتی مردوں کی نکاح میں دی جائیں گی. چونکہ نیک خواتین پروگرام ہے, اسلامی بہنوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہوتا ہے, یہاں میں عرض کروں جنتی حوروں سے زیادہ نعمتیں, جنتی حوروں سے زیادہ زیور, جنتی حوروں سے زیادہ خوبصورتی اور رب کی عنایت ان ایمان والیوں پر ہوگی جو اللہ رسول کے فرامین کے سائے میں زندگی گزارتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی حوروں کی بھی سردار ہوں گی. پہلے وہ تو ان کی خدمت کریں گی, ہوریں ان کی خادمہ بنیں گی. رزق اس نے اپنے کرم پر رکھا ہے تو بندہ اپنے رب پر توکل کرے, ٹھیک ہے, اسباب کرے, گھر ہاتھ پیر توڑ کر نہیں بیٹھے رہنا بھائی, کام دھندا کرنا ہے اور پورا طریقہ کرنا ہے. اور اس میں چونکہ اسلامی بہنیں بالخصوص اس پروگرام کے لیے ہیں, وہ بڑی پیاری بات بزرگوں نے لکھی کہ پہلے کی نیک خواتین جب شوہر, بھائی, والد کمانے کے لیے بیٹا جا رہا ہے تو یہ کہا کرتی تھیں کہ ابو, بھائی, بچوں کے ابو, جو ان کا رشتہ ہے, کہ ہم رزق کی کمی پر تو صبر کر لیں گی, ہم جہنم کی آگ پر, اللہ کی ناراضی پر صبر نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو ہمارے لیے رزق حلال ہی لانا. گھر سے موٹیویشن رزق حلال کی ملتی. جی. سبحان اللہ. تو اب تو مطلب وہ ناراضی ہے کہ ہمارے گھر میں تو کارپیٹ بھی نہیں ہے, پرانا ہو گیا کتنا, جی پردے اتنے پرانے ہو گئے, میں نہیں لینا ہے, میں نے یہ کب تک یہ چلاؤں گی میں. اللہ کی بندی شکر ادا کر. نہیں شکوہ یہ ہے کہ صوفہ جو نا پرانا ہو گیا. ارے فٹ پاتھ والے نہیں دیکھے, فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے نہیں دیکھے, جھگیوں میں رہنے والے نہیں دیکھے, کیا سردی, کیا گرمی, کیا آندھی, کیا طوفان, کیا بارش, کیا برف باری, پڑے ہوئے ادھر جھگیوں میں رہتے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ادا کر. اور فارمولا یہ ہے بھائی کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں, دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. صحیح صحیح. جب ہم دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. اچھا دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے, شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. سبحان اللہ. کیا تو اللہ کریم کرم فرمائے. اور بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کرے. میری کوئی چلاکی کیا میرے رزق میں اضافہ کرے گی؟ نہیں. میرا کچھ غیر شرعی کام کرنا میرے رزق میں اضافہ کرے گا؟ نہیں. ایمان والوں کو اس پر یقین رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. رب ہی رزاق ہے, اس کے علاوہ کوئی رزاق نہیں ہے, نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کتنی پیاری تعلیم ہے. کیا بات ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی رضاکیت میں شک ہے, تو یہ استغفر اللہ کیوں چوریاں ہیں, کیوں ڈکیتیاں ہیں, کیوں یہ معاملات ہیں, اور کیوں جھگڑا کیوں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اللہ نے دیا. دیکھو بڑی پیاری بات ہے. اللہ کریم مجھے بھی, آپ کو بھی, سب کو, ناظرین کو, حاضرین کو عمل کی توفیق دے. آمین آمین. جو رب تعالی سے
تھوڑے رزق آئے پر راضی ہو جاتا سبحان ہے، اللہ، اللہ کریم اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سستا سودا نہیں. بے شک بے شک بے شک، کیا بات ہے. یہاں تو تھوڑے رزق پہ گزارا ہو جائے گا، لیکن آگے جا کے تو عمل ہی کام آئیں گے. آئے اور وہاں عمل کون سے ہوں گے جو قبول ہوں گے، جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا بے ہے. شک بے شک. سبحان اللہ. اللہ پاک اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم اور آمین، کامل اللہم یقین عطا فرمائے. اللہم اور آمین. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی برکت سے ایک بڑا پیارا میسج جاتا ہے کہ گھر کی جو خواتین ہیں، اپنے گھر کے جو حضرات ہیں، مرد حضرات ہیں، ان کو معاذ اللہ حرام کمانے پر مجبور نہ کریں، اور جو وہ کما کے لا رہے ہیں تو اس کو بھی چیک کریں، بلکہ گھر سے بھی ایک ترغیب ملتی رہے کہ رزق حلال ہی کما کر لائیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں آگے اور سوال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. میرا حاجی صاحب سے سوال ہے، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ پاک سے محبت کا کوئی واقعہ سنا دیجیے. مطلب وہ کون سا ولی ہوگا جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت نہیں ہوگی؟ واہ، اللہ اللہ ایمان لمن لا محبت اللہ. اس کا ایمان نہیں جس کو حضور سے محبت. بے شک بے شک، ایمان کی جانی. بے شک اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے. سبحان اللہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. کیا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان میں اللہ، مکدی گل مکا دیواں، میرا دین میں تو میرا ایمان. ایمان بھی. سبحان اللہ، اس کا دین نہیں ہے جس کو حضور سے محبت نہیں ہے. اچھا اولیاء ہوں اور حضور سے محبت نہ ہو؟ اچھا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بزرگ ہوں اور وہ عاشق رسول نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ واہ، ہر صحابی عاشق رسول، عاشق رسول. ہر صحابی عاشق رسول، ہر ولی عاشق رسول، ہر ولیہ عاشق رسول. سبحان بلکہ قلب مومن مصطفیٰ آباد ہے. واہ، سبحان دل میں نبی ہمارے جاگزی میں الحمدللہ، الحمدللہ. وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا دل ہی مدینہ ہے. کیا بات، کیا بات. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے عشق رسول کا واقعہ وہ سنانے کا کہا گیا. حج کے لیے مکہ پاک کا ارادہ، 12 سال میں مکہ پہنچے. اللہ اکبر. لوگ ان کی ہمتیں، ان کی مشقتیں، ریاضتیں، عبادتیں کیا کہنے. اچھا لیکن حج کے بعد مدینے نہیں گئے. ہم، اب اتنا لمبا سفر کر کے گئے، مدینے کیوں نہیں گئے؟ فرمایا یہ معقول بات نہیں کہ حج کے طفیل میں مدینے جاؤں. ہائے ہائے ہائے. میں تو حج پر آیا ہوں نا، تو اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے اگلے سال اسپیشلی مدینے کا سفر کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاجی حج پر جائے تو مدینے، تو ہم جیسے تو سست ہو جائیں گے بھائی. اور یاد رکھیں کہ زیارت مدینہ، بارگاہ رسالت میں حاضری قریب واجب ہے. واہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے حج کیا میرے روزے کی زیارت نہیں کی، اس نے مجھ سے جفا کی. جفا کی. تو اللہ والوں کی یہ انداز نرالے ہوتے ہیں. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہمیں عاشق رسول بنائے. آمین 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 آمین. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام میں اگر اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو نمبر نوٹ فرما لیجئے 0316882625. اسلامی بہنیں جو ہیں وہ وائس میسج نہیں کریں، آپ تحریری طور پر ریٹن میسج بھیج دیں. انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو آپ کا سوال جو ہے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت. چائلڈ ہوڈ، بچپن، یہ خوبصورت ایک سٹیج، ایک مرحلہ ہے. بچے کی درست تربیت، بری عادات کی اچھے انداز سے ان کی اصلاح کرنی اور اسے معاشرے کا، سوسائٹی کا ایک اچھا فرد بنانا ہے. بچپن میں پیرنٹس جو ہیں لاپرواہی، پہلے تو بڑی دعائیں کی، یا اللہ اولاد، یا اللہ اولاد دے، بڑے دعائیں، بڑی وہ سب کچھ کیا. آ گئی اولاد بھائی، اب انہیں تنگ بہت کرتا ہے، روتا بہت ہے. پھر تو ہنستا تھا جب تو چھوٹا تھا، تو بچے روتے ہی اور کیا کرتے ہیں بھائی، تنگی کرتے ہیں، شرارتی کیا کریں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ بچے ضدی ہوتے ہیں، ضد بہت کرتا ہے. آپ شاید اس سے زیادہ ہی کرتے ہوں گے.
کوئی ویڈیو آپ کی بنی ہوتی تو پتہ چل جاتا کہ آپ زیادہ ضدی تھے یا آپ کا بچہ زیادہ ضدی ہے. اچھا بعض اوقات پیرنٹس کو شرمندگی بھی ہوتی ہے، بالخصوص یہ میزبان ہوتے ہیں یا گھر سے باہر جاتے ہیں، اب بچہ ضد کرتا ہے اور رو رہا ہے، دھو رہا، زمین پر لوٹ پوٹ ہو گیا، کیا کرے اس کو بھائی. بعض کا تو باپ اس موقع پہ، بعض کا باپ بھی ماں بھی وہ طیش میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہم نے مناظر بھی دیکھے کہ بچوں کے لگی بھی رہی ہوتی ہے. غلط بات. میں مجھے آپ کی بات سے یاد آیا، میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا تو ایک وہ بوڑھا اور جوان، یہ باپ بیٹے ہی لگ رہے تھے انداز سے. تو باپ جو ہے نا جوان بیٹے کو، یعنی داڑھی نہیں تھی بیچارے نے شیو کی ہوئی تھی، تو خیر اس کو اس انداز سے چلا رہا تھا جیسے کسی نا سمجھ کو چلاتے. ارے یار اس کو بڑا ہو گیا بھائی، اس کو اتنا بیچارے کے کیوں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے بھائی. اچھا خیر، بچے ضد کر رہے ہیں، کیا ایسی ضد ہے جو شرعن آپ پوری نہیں کر سکتے، یا ایسی ضد ہے کہ آپ پوری کر سکتے ہیں؟ اگر گناہ ہے تو مت کریں بھائی. بچے کی ضد تو کیا ہم بچے کو راضی کرتے ہوئے اللہ رسول کو ناراض کریں گے؟ بالکل یہ تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ رسول زیادہ حق رکھتے سب سے زیادہ کہ ان کو راضی کیا جائے. کیا ماں، کیا باپ، کیا اولاد، کیا آپ، کیا میں بھائی، سب سے پہلے اللہ پاک راضی. سبحان اللہ. اچھا اگر سمجھیں کہ وہ ناجائز کارٹون ہیں، ویڈیو گیمز ناجائز ہیں، موسیقی والے کھلونے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو اب ضد پوری نہیں کریں، بڑی حکمت بڑی تدبیر سے کام لیں. اور ویسے جیسے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ طیش میں آ جاتا ہے نا، اس سمے اس کا ڈوریشن کتنا ہوتا ہے؟ 8-10 منٹ، چند منٹس ہوتا ہے جی. تھوڑا صبر کا گھونٹ بار بار پینا پڑتا ہے، پورا بھر کے جگ بھر کے اڈیل لو. صحیح. اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا کیا. اب وہ جیسے ٹھنڈا ہوگا نا تو اس کو ایک دم عقل اس کی کام کرنے لگے گی. تو اسی طرح بچہ بھی جو ہے نا تھوڑی دیر میں ضد کر رہا ہے، تھوڑا برداشت کریں، یہ بھول ہی جائے گا میں نے کہا کیا تھا، میری فرمائش کیا تھی. اچھا اب بچی کی ہر ضد کو پورا کرنا یا ہر ضد کو ریجیکٹ کرنا، مسترد کرنا، دونوں ٹھیک نہیں ہے. اعتدال کے ساتھ ہر ضد پوری بھی نہ کی جائے اور ہر ضد پہ مطلب بالکل اس کو بیچارے کو منع ہی نہ کر دیا جائے. مطلب بچہ ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں. جیسے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر میں جب بچوں کے کوئی معاملات ہوتے تھے، بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، کچھ بچے ہی ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں، تو آپ ان کا پسندیدہ پھل منگوا کر نا ان کو بٹھا کر کھلاتے، پھر ترکیب بناتے. واہ، یہ انداز ہے سبحان اللہ، زبردست. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مثال کے طور پر آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ لینی ہے، اگر وہ بچے کی طبیعت کے مطابق گزارا ہو سکتا ہے، چلو ٹھیک ہے بیٹا آج آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آپ پڑھیں تو ٹھیک ہے، میں نائٹ کو آتے ہوئے نا آپ کے لیے لے آؤں گا. سبحان اللہ. مگر ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہو جو اس کے لیے نقصان دہ، طبیعت کے لحاظ سے یا شرعی درست نہ ہو. آپ مدنی چینل دیکھیں، 1 گھنٹہ دیکھیں. میں آپ کی وہ آپ کہہ رہے ہیں سائیکل لینی ہے آپ نے، میں سائیکل آپ کے لیے لے آؤں گا. بچے اگر بڑے ہیں ساتھ مدنی قافلے میں لے جائیں اسلام بھائی. 10 سال کا اس سے زیادہ ہے تو امیر علیہ سنت نے اجازت دی. اور ہماری اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو قافلوں میں بھیجا کریں. جن کی ایج 10 سال یا اس سے بڑی ہے، وہ اس صورت میں جائیں گے والد کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ. خود ان کی ایج 20 پلس ہے، خود جا سکتے ہیں، بھیجیں. یعنی ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا پنجاب کے ایک شہر جھنگ کا، کہ ماں بچے کو دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں آنے دیتی تھی، روکتی تھی. تو کی تو مولوی بنے گا، استغفر اللہ. وہ عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے. بچہ ماحول سے رک گیا. پھر کیا ہوا، وہ اپنے بری دوستوں میں، بری صحبت میں آ گیا. اب اللہ کی شان، یہ ماں جو نا یہ دینی ماحول میں آ گئی. اللہ اللہ، جو روکتی تھی خود آ گئی دینی ماحول میں. یہ خود اب دینی ماحول میں تو پردہ، تو نمازیں، تو سب وہ شرعی پردہ، اس طرح کا معاملہ. اب یہ بچے پہ انفرادی کوشش کرے، بچہ نہ، اور پھر یہ روئے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے تجھے کیوں روکا. سمجھ آ گئی نا، دینی ماحول کی سمجھ آ گئی، دعوت اسلامی کا انداز دیکھا، سمجھ آ گئی. تو بہرحال منع للخیر، یہ ایک بری عادت تھی
ولید بن مغیرہ جو بدبخت تھا، کافر تھا، اس کی قرآن نے اس میں تذکرہ کیا سورہ قلم میں کہ وہ نیکیوں سے روکنے والا ہے. تو نیکی سے اپنی اولاد کو روکنا نہیں چاہیے. کفار کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم تو مسلمان ہیں. الحمدللہ. اگر وہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ سنت رسول سجا رہا ہے، داڑھی سجا رہا ہے، امامہ سجا رہا ہے، سجدہ شکر ادا کریں. اچھے اخلاق سے مطلب اپنا رہا ہے. جب حیرت ہے کہ جی السلام علیکم انشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان بڑا تو اللہ. کس مولوی کے ساتھ چلا گیا. اوہ. ارے بھائی یہ تو مطلب وہ ہمارے اسلامی انداز ہیں، اسلامک مینرز ہیں. الحمدللہ. بے شک. اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو خیر بچے کی ضد اگر ناجائز ہے تو پوری نہ کریں، اگر جائز ہے تو حکمت عملی کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب وہ ایسی فرمائش کر رہا ہے کہ جو بہت کاسٹلی ہے، آپ پورے نہیں کر سکتے، جیب اجازت نہیں دیتی، تو پیار کرنے میں تو خرچہ نہیں ہے نا. تھوڑا سا چشم پوشی کریں، بچے کو پیار کریں، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بچی، اس میں کیا ہے. اچھا، سورہ فلق، سورہ ناس، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں اور بچے پر دم کریں. انشاءاللہ بے جا ضد سے بچے کی جان چھوٹ جائے گی. سبحان اللہ. اور اب یہ فضیلت اس کو ملے گی جو درست قرآن پاک پڑھے گا. اگر وہ صحیح نہیں پڑھتے تو وہ تو قرآن پڑھا ہی نہیں گیا نا. ایسے ہی قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی برکتیں ملیں گی نا. وظیفہ پڑھا بچہ تو پھر نہیں ٹھیک ہوا. ہاں جی. تو چیک کرنا پڑے گا قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہے یا نہیں. ایسے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے رسم و رواج. یہ انگیجمنٹ ہوتی ہے نا منگنی، تو اس پر ایک ہمارے ہاں رسم ہے. سمجھیں کہ کسی نے وعدہ کیا، لڑکے والوں نے لڑکی والوں نے، کہ ہم اپنی بیٹی بہن کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ کریں گے. اچھا، اب اس میں غور کیا جائے کہ منگنی کے موقع پر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. شریعت اجازت نہیں دیتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ شریعت کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم. جی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، سارے جہاں کو پیدا کیا، بے شک بے شک. اولاد بھی اللہ نے دی. الحمدللہ. نہ اولاد ہوتی تو کس کی منگنی کرتی بھائی تو؟ ایسے ہی. ٹھیک ہے، اللہ نے دی تو اپنی بیٹی یا اپنے بیٹی کی منگنی کر رہی ہے. تو اس موقع پر اللہ رسول کی نافرمانی، توبہ استغفر اللہ. خوشیاں دوام کیسے ہوں گی؟ خوشیاں مسلسل کیسے ملیں گی؟ خوشیاں تو اللہ نے دینی ہے، رسول پاک کے صدقے میں دینی ہے، ان کی فرما برداری کریں گے. بالکل. تو منگنی کے موقع پر یہ تقریب رکھی جاتی. تقریب رکھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو مرد و عورت اکٹھے ہوتے نا، یہ مسئلہ ہے. دیکھیں اللہ نے ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا کہا. اب لڑکی بھی آدھی دلہن بنی ہوئی یا پونی دلہن بنی ہوئی ہے، لڑکے صاحب جو ہیں ابھی منگنی ہوئی ہے بھائی، ابھی یہ نیت کی، انہوں نے وعدہ کیا کہ بھی ہم نکاح کریں گے. اس پر جو لڑکی ہے وہ بھی آدھی پونی دلہن بنی ہوئی ہے، اور بیٹھے ہوئے پنڈال میں، اسٹیج پر، منچ پر. ابھی یہ کیا انداز ہے؟ اور پھر سہیلیاں جو ہیں لڑکی کی، جو فرینڈز ہیں، وہ آ کر بیٹھی ہوئی ہیں منگیتر کے برابر میں، اور استغفر اللہ بے پردگی ہو رہی ہے، موویاں بن رہی ہیں. بھائی اللہ خیر فرمائی یار، کیا ہو گیا؟ اگر ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے، ہمارے گھر کے اندر بیٹی بہن ماں ہے، اور باہر کوئی تانگ جھانک کر رہا ہو، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا. اب یہاں تو باقاعدہ باضابطہ و ترکیب کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. اچانک نظر پڑ گئی، بلا قصد، ارادہ نہیں تھا، تو اب کیا کریں؟ فوراً نظر ہٹا لیں. پہلی نظر جائز، دوسری نظر جائز نہیں. یہ ہے ہمارا دین. اور اجنبی مرد اور عورتوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، سورہ نور کی آیت نمبر 30. مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. عورتوں کو الگ سے اسپیشلی رب کائنات حکم دے رہا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. تو یہ جو بے پردگی اور یہ جو معاملات ہیں، یہ درست نہیں ہیں. اچھا، حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اللہ اکبر. تو اپنی کمزوری پر ترس کھانا چاہیے. اللہ کریم کی پکڑ ایسی ہے،
توبہ استغفر، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور ایسے اس کے انعامات ہیں ایمان والوں کے لیے، اچھے اعمال والوں کے لیے کوئی ایسا انعام دے نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ تو منگنی کریں، سالگرہ کریں، شادی کریں، ولیمہ کریں، رخصتی کریں، شریعت اجازت دیتی ہے کریں، شریعت کے دائرے میں کریں۔ تو مسلمان ہیں ہم نا۔ الحمدللہ۔ تو جو ہم رسم و رواج دیکھیں سارے غلط نہیں ہوتے، جو شریعت کے اگینسٹ ہیں وہ غلط ہے۔ وہ غلط ہے۔ اچھا مجھے بتائیں بھائی، ہمارے تو باپ دادے یوں کرتے آئے، یہ بات صحیح ہے؟ یا میں یہ کہوں کہ بھائی قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے؟ کہا تو مولوی منع کرتے ہیں، وہ بھی مولوی منع نہیں کر رہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس لیے مولانا منع صاحب کیا تو جاتا ہے۔ پہنچا رہے ہیں آپ تک۔ بے شک بے شک۔ اللہ پاک ہمیں اس طرح کی ناجائز رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر معاملے میں شریعت کو، اللہ رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ۔ پردے کے بارے میں سوال جواب بڑی عظیم و شان کتاب ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو علم عطا فرمایا، عمل عطا فرمایا، اپنا خوف عطا فرمایا، سبحان محبوب کا عشق عطا فرمایا، صحابہ کی الفت عطا فرمائی، اولیاء کا شیدا بنایا ہے، واہ۔ اور آپ کی زبان بھی سبحان اللہ خیر میں چلتی، نیکی میں چلتی، کیا آخرت بتاتی۔ آپ کا قلم جو ہے نا، آیا کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، لوگ پتہ نہیں کیا 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 لکھ رہے ہوتے ہیں اوٹ پٹانگ، لیکن امیر علیہ سنت لکھتے ہیں شریعت کے مطابق، الحمدللہ۔ آخرت کی بات، دین کی بات، نیکی کی بات، نصیحت کی بات، جنت میں لے جانے والی بات، جہنم سے بچانے والی بات۔ تو پردے کے بارے میں سوال جواب مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے، عورتوں کو بھی پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے پورا۔ بے شک۔ اچھا، شرم کا، حیا کا، فطرت کا، غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ عورت کا پردہ ہونا چاہیے۔ بہن، بیٹی، ماں، جو بھی رشتے مردوں کے عورتوں کے ساتھ، تو مرد کو اگر ہے نا، جس کو غیرت کہتے ہیں، جس کو حیا کہتے ہیں، وہ کبھی پسند نہیں کرے گا کہ میری ماں بے پردہ ہو، میری بہن بے پردہ ہو، میری گھر والی بے پردہ ہو، میری بیٹی بے پردہ ہو، جو بھی رشتے کی عورتیں۔ وہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے پردے کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ بے شک۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سورہ توبہ کی آیت کا جز ہے۔ رب کریم نے پہلے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے رب کی رضا سب سے بڑھ کر ہے، جنت سے بھی بڑھ کر نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی سبحان رضا۔ اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جو پردے والیاں ہیں ان کی عزت کی حفاظت ہوتی ہے۔ بے شک۔ شرم و حیا کا باعث ہے پردہ، دلی طہارت کا سبب بنتا ہے پردہ۔ اچھا، لوگوں کی نظر میں جو پردے والی ہیں وہ کیا ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شریف خاتون ہے، شریف بالکل ایسے، عورت، بالکل پاکیزہ عورت، غیرت مند عورت ہے، یہ با کردار، با وقار، با حیا ہے، اور خاندان کی عزت بھی بڑھتی ہے کہ ماشاءاللہ ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے کہ یہ بچی جو ہے یہ پردہ کر رہی پردے ہے۔ میں رہتی ہیں، آنکھیں جھکا کے رکھتی ہیں۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر سوشل میڈیا اور طرح طرح کی توبہ استغفر اللہ بربادی، نوجوان بے راہ روی کا شکار ہیں، بدنگاہی تو کیا ہوتی ہے، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کے مرد ہیں، ان سے، ان کی شرارتوں سے پردہ بچاتا ہے۔ اچھا، پردہ جو ہے ایمان والوں کی نشانی ہے۔ کیسی بڑی بات ہے اگر سمجھے تو۔ اچھا، لوگ شک کی نگاہ سے نہیں، اعتماد کی نگاہ سے دیکھیں گے، سبحان یہ اللہ۔ بچی، یہ عورت، یہ لڑکی جو ہے یہ، باحیا ہیں۔ اور اگر بے پردگی ہے تو اللہ رسول کی نافرمانی ہے بے پردگی، اور اللہ کے غضب کو ابھارنے والی چیز۔ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت چھپی ہوئی ہے اس کی فرما برداری میں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا غضب چھپا ہوا اس کی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ بے نیاز اگر اللہ ناراض ہو جائے۔ دیکھیں کہ میں نے پڑھا رب کریم اگر سارے اولین و آخرین کو جہنم میں ڈال دے یہ بھی اس کا عدل ہے۔ بے شک۔ کیا ہم اتنے مضبوط ہیں جسمانی لحاظ سے کہ اللہ رسول کی نافرمانی کر سکیں؟ تو اللہ کے غضب کو ابھارتی ہے بے پردگی، یہ کبیرہ گناہ، رحمت سے دوری، لعنت کا سبب، جہنم میں لے جانے والا کام، قیامت کے روز اندھیرے کا باعث،
نفاق کی علامت، بے شرمی کا کام، معاشرے میں فحاشی کے پھیلاؤ کا ذریعہ، رسوائی کا باعث، شیطانی کام، غیر مسلموں کی سازش، دور جاہلیت کی نشانی، قدرت اور فطرت کے خلاف انسانی تہذیب کی تذلیل ہے بے پردگی میں، برائیوں کی بنیاد ہے بے پردگی، حیا غیرت کا خاتمہ کرتی ہے بے پردگی، نوجوان نسل کی تباہی کا ذریعہ ہے بے پردگی، خاندان میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اس بے پردگی کی وجہ سے۔ دیکھیں آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں، آنکھوں کی بدکاری کا سبب ہے بے پردگی۔ اچھا اسٹارٹ تو یہیں سے ہوتا ہے نا، بالکل اس کے بعد اگلے معاملات ہوتے ہیں۔ اور ایسی عورت جو پردہ نہیں کرتی وہ استغفر اللہ غلط قسم کے مردوں کی بری خواہش کا نشانہ بن سکتی ہے، اللہ کی پناہ۔ تو چادر، چار دیواری، عورت کو بلا ضرورت چھت پر بھی نہیں چڑھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنی چار دیواری جو ہے ایسی بنائیں کہ کوئی اگر پڑوسی یا کوئی بھی چھت پہ چڑھے تو ہماری گھر کی نظر نہ خواتین کی نظر نہ پڑے۔ تو بعض اوقات وہ دھوپ لینے کے لیے یا ہوا لینے کے لیے یا پھر کپڑے سکھانے کے لیے عورتیں گھر کے اوپر جاتی ہیں، تو اسے پردے کا کوئی اہتمام کر لینا چاہیے۔ اچھا آواز عورت اس انداز سے نکالے گفتگو میں کہ اس کی آواز چار دیواری سے باہر نہ جائے، پڑوسیوں کے پاس نہ جائے، شوہر گھر پر نہیں ہے اس کی عزت کی حفاظت کرے، خام خواہ گھر سے نہ نکلے، ضرورت پڑے تو با پردہ نکلے جیسا کہ شریعت نے پردے کا حکم دیا، اور دینی ماحول اپنائے، اس سے پردے کا ذہن بنے گا، نماز روزے کی پابندی کرے، اس سے پردے کا ذہن بنے گا، نگاہیں نیچی رکھیں، اللہ کا خوف پیدا کریں، شوہر بے پردگی کروائے تو اس کو سمجھائیں۔ یہ تو آزمائش دونوں طرف ہو سکتی ہے نا، کہ مرد پردہ کروانا چاہتا ہے تو وہ بے پردگی کرتی ہے، یا پھر وہ پردہ کرنا چاہتی تو شوہر بے پردگی کرواتا ہے۔ سمجھائیں، سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا پریشانیاں آتی ہیں تو صبر کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہمارے رب نے ہمیں نسخہ دیا ہوا ہے نا کہ صبر کریں، حالات بدل جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ بے شک۔ اچھا اگر شوہر کا کوئی دوست اجنبی گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہے، شوہر گھر میں نہیں ہے تو اس کو اجازت نہ دے، دروازے کے باہر بات چیت ہے نہیں ہے کیا، اتنی بات ہو گئی، اور وہ بھی ایک نارمل انداز میں۔ اس کو تو باقاعدہ کہا گیا کہ ایسا نرم رویہ نہ اختیار کریں گے اس کو وسوسے آنے لگتے ہیں۔ تو خیر پردے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کا مطالعہ، علم دین حاصل کرنا، اسلامی بہنوں کے اجتماعات، مدنی چینل، مدنی مذاکرہ، اگر اسلامی بہنیں دیکھیں گی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے، ذہن بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے، پردہ نصیب فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، امور خانہ داری۔ گندھا ہوا آٹا محفوظ رکھنے کا طریقہ۔ لیکن جان ہے تو جہان ہے، صحت ضروری ہے، ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، گھر کا کام کرنا ہے ہماری اسلامی بہنوں نے، تو صحت ضروری ہے۔ اچھا بیلنس ڈائٹ اور ایسی وہ غذا ہو جو صحت مند ہو۔ اچھا مشینی دور ہے، مشینی غذائیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی، تو اب گھر میں روٹی پکانے کے بجائے نان، تندوری روٹی، چپاتی، شیرمال، کلچا، تو تافتان، تو شوارما، تو پوری، تو گھی میں تر بتر پراٹھے، برگر، پیزے۔ اچھا جتنی مرتبہ انہوں نے تلنا ہے تیل کو اتنا اس کا معیار لو ہوتا چلا جائے گا۔ سستی بھی وجہ بنتی ہے، گھر کی خواتین جو ہے سستی کرتی ہیں، تو گھروں میں بنا بنایا کھانا آ جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سستی بھی ہوتی ہے اور گیس کی کمی بھی بعض علاقوں میں ہوتی ہے، اس کے بھی متبادل ہیں، بالکل اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ اپنی صحت پر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیسے کریں گے بھائی؟ اچھا اور شادی کے بعد بالخصوص دیکھیں کہ بچیاں جو ہیں گھر کا کام سکھا کر بھیجیں۔ آٹا گوندنا ہے، ہمارے ہاں آٹا گوندا جاتا ہے، روٹی پکائی جاتی ہے ہمارے معاشرے اور کے اندر۔ جی ہاں، تو 2 کپ آٹے میں آدھا چائے والا چمچ جو ہے نمک وہ ڈالیں تو روٹی کی لذت بڑھ جاتی ہے۔ 2 چمچ کوکنگ آئل ڈال کر پہلے ہاتھ سے اچھی طرح ملا لیں، نیم گرم پانی سے آٹا گوندیں۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نمک شامل نہ کیا جائے۔ آٹا بہت سخت گوندے نہ نرم، ایک درمیانہ گوندے۔ تقریباً 1 کپ یا کوئی زائد پانی 2 کپ آٹے میں استعمال ہوگا، بتدریج یعنی گریجولی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں، گوندیں۔ ہلکا سا آئل ہاتھ پر لگا کر آٹے پر لگائیں، 10 منٹ کے لیے ڈھک دیں۔ 10 منٹ کے بعد تھوڑا سا مزید آٹے کو ہاتھ کی مدد سے
گوندیں تو انشاءاللہ یہ نارمل ہو جائے گا. اب دیر تک اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو فریج میں رکھ دیں, ڈھک کر رکھیں. آٹے میں جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اگر ڈھک کر نہیں رکھیں گے تو یہ جراثیم کو اپنے اندر جذب کر لے گا. اچھا, رمضان میں سحری کے لیے اگر آنکھ دیر سے کھلے, آزمائش نہ ہو, تو پہلے سے گوندھا ہوا آٹا رکھا ہوگا اور خشک آٹا, اور پھر وہ اگر بعض اوقات آٹا جو گندا ہے نا اوپر سے کالا سا ہو جاتا ہے, جی تو اس میں ہلکا سا جب آئل کا ہاتھ پھیر لیں گے, کسی نم کپڑے سے, بھیگے ہوئے کپڑے سے اس کو ڈھک دیں گے, فریج میں رکھ دیں گے, تو آٹا خشک بھی نہیں ہوگا, روٹی بھی نرم اور ملائم اور مزیدار بنے گی. اچھا, عورتیں گھر کا کام کرتی ہیں, اگر بہتر انداز سے کریں گی گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے, صحت بہتر رہے گی, جو میڈیسن پہ اخراجات ہوتے ہیں وہ بچیں گے, تو وہ بھی بچیں گے, محبتیں بھی بچیں گی نا. بالکل ایسے بالکل ایسے ہی. ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ پاک کامل یقین عطا فرمائے اور ہمارے اسلامی بہنوں کو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں اور ایسی پیاری باتیں سیکھتے رہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے بے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ